بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں کیسے شان صدیق اکبر کو پیش کروں کہ اس کے بعد اسی وقت نکلتے ہیں، عثمان کے گھر کو دستک دیتے ہیں، اس کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، زبیر کے گھر پہ جاتے ہیں، اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں جاتے ہیں، اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، سعد بن وقاص کے گھر میں جاتے ہیں، اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور دوسرے دن ان 6 نوجوانوں کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تکبیر! میں آپ کو، یہ موضوع بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، اتنا عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر نے جو پونجی رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی، عشرہ مبشرہ میں اللہ کے پیارے نبی نے یہ فیصلہ کر دیا، ابو بکر جو تیرے ہاتھ پہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کر چکا ہے، اب جتنے کائنات میں میرے امتی آئیں گے ان 10 میں یہ شمار ہوگا، اور ان کا نام ہے عشرہ مبشرہ۔ تکبیر! ابو بکر فی الجنہ، عمر ایمان لانے میں 40ویں نمبر پر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مقام میں دوسرے نمبر پر تھے، عمر فی الجنہ۔ عثمان ایمان لائے تو صدیق اکبر کی دعوت پر ایمان لائے، عثمان فی الجنہ، علی ایمان لائے، اس وقت ان کی عمر 8.5 سال تھی۔ میرے دوستو 2 سال کے تھے حضرت علی مرتضیٰ۔ ابو طالب جو کہ آپ کے چچا تھے، وہ صاحب اسرت تھے، اس وقت قحط کا زمانہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فراوانی حضور کی اپنی برکت کے ساتھ تھی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اس نے یتیم تو پیدا کیا مگر پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ کس نے ذمہ لی؟ میرے دوستو، اگر مریم کو محراب میں رزق کھلایا جا سکتا ہے تو ہمارے رسول کو وہ مقام ملا تھا کہ خود ابو طالب کہتے ہیں کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے، ہم کھانا نہیں کھولتے تھے، حضور جب دسترخوان پہ ہوتے تھے تھوڑا کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ کون کھلاتا تھا؟ صدیق اکبر ایمان لائے، اس وقت 38 سال کی عمر تھی، اور میرے دوستوں اور بزرگوں علی مرتضیٰ ایمان لائے، اس کو دعوت دی گئی۔ مقابلے میں بات نہیں کرنا چاہتا، تاریخ کے اوراق سے واقف کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا، علی میرے اوپر جبریل آیا ہے، ایمان لاؤ۔ اس نے خاموشی کی، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ سے جا کے یہ ذکر ضرور کر دو۔ علی نے کیسے پوچھا تھا یہ بھی بتاتا ہوں، علی کو دعوت کیسے ملی۔ اس نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، خدیجہ پیچھے کھڑی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا عمل ہے؟ نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے عبادت کا یہ طریقہ بتایا ہے۔ علی سوچ میں پڑ گئے، ابو بکر انتظار میں تھے کہ کب ایمان لاؤں۔ علی نے سوچ کر اپنے باپ سے اجازت لے کر ایمان لائے، اور 8.5 سال کی عمر تھی۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آزاد ہو، تاجر ہو، وقت میں اپنے افکار کے لحاظ سے بھی آزاد ہو اور ایمان لایا ہو تو اس کا پہلا نمبر ہے کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر۔ شان صدیق اکبر میں کیسے بتاؤں آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ میرے دوستو، سب سے پہلا مرد جس نے ایمان لایا اس کا نام کیا ہے؟ تو صدیق اکبر۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اور سب سے پہلا شاگرد جو رسول اللہ کے مدرسے میں تھا اس کا نام بھی کیا ہے؟ زور سے کہہ دو۔ اور سب سے پہلا مقتدی مردوں میں جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ میرے دوستو، یہ باقاعدہ یہ بات ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہم 2 عورتیں ہوا کرتی تھیں، ایک مرد ہوا کرتا تھا، ایک امام ہوا کرتا تھا، اور گھر میں نماز ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہوتے تھے، ان کے پیچھے خدیجۃ الکبریٰ کھڑی ہوتی تھیں، ام ایمن کھڑی ہوتی تھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان
حضرت زید لائے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، بچوں میں علی مرتضیٰ ایمان لائے، غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں، اور مردوں میں آزاد مردوں میں ایمان لانے والے کا نام کیا ہے بتاؤ؟ عبداللہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، نام عبداللہ جب رکھا گیا تھا اس وقت کا واقعہ یہ ہے کہ ماں نے جس وقت جنم دیا تھا آسمانوں سے ایک آواز پائی تھی کہ یہ بچہ وہ ہوگا جو ایک نبی کی تصدیق کرے گا اور مقام میں صدیق کا خطاب پائے گا۔ نعرہ تکبیر! بڑے دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں، بہت دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ باپ نے انگل پکڑی، بیٹا اب چلنے پھرنے کے قابل ہے۔ ابو قحافہ عثمان اپنے بیٹے کو پکڑ کر کعبہ میں لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں، ابا یہ کیا ہیں؟ نے کہا یہ بت ہمارے خدا ہیں۔ اس نے کہا نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ وہی جواب دیا جو کہ ابو الانبیاء نے دیا تھا۔ کہا کہ ابراہیم نے جواب جو دیا تھا، یہ زبان پہ یہ جواب اس بچے صدیق ابو بکر کی زبان پہ کون لایا تھا؟ میرے دوستو، یہ ہاتھ میں فوراً اسی وقت، کیونکہ اب تک بھی یہ فرش تو اب بنے ہیں، سن 1960 سے پہلے تک مکہ مکرمہ میں جانے والوں کو پتا ہے کہ طواف کرتے ہوئے انگریزوں کے اوپر طواف ہوتا تھا، وہاں کنکریاں پڑی ہوتی تھیں۔ میرے دوستو، صدیق اکبر نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اس نے کہا یہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، پتھر کو پتھر کا نشانہ بناتا ہوں۔ تو اللہ اکبر، بات پھیلی، ماں تک پہنچی۔ ماں نے کہا ابو قحافہ تم کیوں سوچ رہے ہو؟ میں تمہیں بتاتی نہیں تھی، جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے کئی خواب نظر آیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ ایک تعلق لنک کو بتا رہا ہوں کہ اگر آمنہ سے سرتاج دو عالم کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں تو حضور کے دوستوں کی شان بھی اللہ نے ایسی بیان کر دی ہے۔ اس لیے جہاں دیکھو صدیق اکبر آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر جب ایمان لائے میرے دوست اور بزرگوں، اس دین حق کے لیے آپ نے مار کھائی، صرف مار نہیں کھائی، اتنی مار کھائی کہ چہرے مبارک پر جب دیکھا کہ سانس ختم ہو چکا ہے، قریش مکہ مشرکین مکہ نے تھوکا بھی۔ میں پچھلے جمعے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ماں سرہانے بیٹھ کر دودھ کا پیالہ لے کر بیٹھی تھی کہ ہوش آئے کہ بچہ دودھ پی لے، ہوش آیا تو زبان پہ کیا تھا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں جس کو عتیق کا خطاب ملا، اور عتیق یہ زمین پر وہ خطاب تھا جو صدیق اکبر کی خوبصورتی پر بھی تھا۔ دونوں یار جب اکٹھے چلتے تھے کیسی رونق ہوتی ہوگی۔ ایک چاند ہے، دوسرا ستارہ ہے، وہ چمکتا ہوا چاند ہے، یہ ابھرتا ہوا ستارہ ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا تھا، انت رفیقم فی الغار، تو میرا غار کا بھی ساتھی، حوض کا بھی ساتھی، مزار کا بھی ساتھی اور جنت کا بھی ساتھی رہے گا۔ تکبیر! میرے دوستو، اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ جس نے ایمان کی نظر سے رسول اللہ کو دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، جس نے اس دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ صدیق کے بارے میں اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے، صدیق وہ ہے جس کو ایمان کی نظر سے دیکھنے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر ایک کی اپنی خواہش ہوا کرتی ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کسی سے دنیا میں خواہش بتاؤ، کوئی کہتا ہے میرا بینک بیلنس ہو جائے، کوئی کہتا ہے میں بڑا تاجر بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں بادشاہ وقت بن جاؤں۔ بہت لوگ سیاستدان عمرہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ میرے دوستو، بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہاں محراب میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی کوئی صحابی پوچھتا تھا دنیا میں تیری کیا خواہش ہے تو جواب یہ کہتے تھے، النظر علی وجہ رسول اللہ، میری آنکھ اور چہرہ نبی کا ہو۔ کہو اللہ اکبر۔
ایک خواہش رکھتے تھے کہ میری نظر ہو رسول کا چہرہ ہو، نبی کا چمکتا ہوا چہرہ ہو۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ صدیق کا میرے ساتھ کتنا پیار ہے، اس کو کتنی میرے ساتھ محبت ہے۔ میں کچھ آگے جا کے بتا دینا چاہتا ہوں، مدینے میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ جب مسجد نبوی کی طرف سے سارے دروازے جو جس کے تھے، حضور نے فرمایا اب مسجد کی وسعت ہم نے کرنی ہے، مسجد کے اندر دروازے جس کے ہیں سب بند کر لیں، سوائے صدیق اکبر کے دروازے کے سارے دروازے بند۔ کس کا دروازہ کھلا رہا؟ میرے دوستو، یہ انصار اور مہاجرین کی تاریخ میں یہ بات ہے کہ جب گھر میں بھی جاتے تھے تو حجرہ مبارک کے دروازے کو دیکھتے رہتے تھے، کھڑکی وہ بالکل سامنے تھی۔ مسجد نبوی میں جاؤ، آج بھی ان پلروں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ صدیق اکبر کا گھر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ان پلروں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی حد تھی، اس میں صاف لکھا ہوا۔ اس پلر کے پاس بیٹھ کر جب میں نظر کرتا ہوں روضہ اقدس میں حضور کے حجرے کے اس دروازے کی طرف، تو صدیق کی اس ادا کو کہ کس طرح وہ انتظار میں اپنی آنکھوں کو نشاور کیا کرتے تھے۔ اذان سے پہلے سب بندی میں آ جاتے تھے، حجرے میں چادر مبارک ہلتی نہیں تھی کہ نظریں پہلے سے ٹکی ہوتی تھیں۔ حضور نماز پڑھاتے تھے، صدیق دائیں طرف پہلے کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ نماز ختم ہوتی تھی، خطبہ ہوتا تھا، صدیق اپنی نگاہوں کو جما کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخ نے اس بات کی شہادت دی ہے، حضور جب آتے تھے تو نگاہ صدیق کی استقبال میں پہلے ہوتی تھی، جب گھر جاتے تھے تو صدیق حجرے کے اندر داخل کر کے اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس ابو بکر صدیق کے بارے میں کیسے بتاؤں ان کا کیا مقام ہے؟ مجھے وقت کی نزاکت کا بھی احساس ہوتا ہے، آپ کی اوقات کار کا بھی احساس ہوتا ہے۔ میں کیسے بتاؤں میرے دوستوں اور بزرگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور واپس آئے، اور وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ تک گئے، سدرہ سے اوپر گئے، واپس آئے، وقت کی لگام کو کس نے تھام رکھا تھا؟ جب واپس آئے اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں رات کے ایک حصے میں بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، مسجد اقصیٰ سے ساتواں آسمان گیا ہوں، اس سے اوپر سدرہ گیا ہوں، اور تشریف الاقلام کو دیکھا ہے، ٹک ٹک کی آوازیں سنی ہیں، سبز مسجد پہ بیٹھا ہوں، رف رف پر سواری کی ہے، جہاں جبریل کی انتہا تھی وہاں مصطفیٰ کا آغاز تھا، اور یہ سارا سفر بتایا، اور بتانے کے بعد کہو اللہ اکبر۔ سارا سفر بتانے کے بعد کانا کعبہ کا حسین اودنا، جہاں پر اب کوئی حجاب نہیں تھے، 70,000 حجابات کے پردے ہٹ چکے تھے، ایک محب اور ایک محبوب تھا، ایک عبد اور ایک معبود تھا۔ میرے دوستو، راز و نیاز کی گفتگو تھی، یہ سفر تھا، عظیم سفر تھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ واپس آئے، بتایا تو ابو جہل نے سمجھا آج یہ وقت ہے کہ ابو بکر کو پھسلا دوں گا، کیونکہ جب آئے تو گفتگو جب فرمائی ابو بکر نہیں تھے، دوڑا دوڑا ابو جہل ابو بکر صدیق کی دستک دیتا ہے گھر کی۔ جب صدیق اکبر نکلتے ہیں، ابھی ابو بکر ان کا نام ہے، جو انہیں دروازہ کھولتے ہیں، ابو جہل کہتا ہے کیا یہ عقل مان سکتی ہے کہ ایک شخص رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، آسمانوں پر جائے، عرش پر جائے، واپس لوٹے اور وقت میں کوئی تغیر تبدل نہ ہو؟ صدیق نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ابو جہل، اگر بات تیری ہے، روایت تیری ہے اور یہ منسوب میرے رسول کی طرف ہے، تو تیری خبر پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ منسوب میرے رسول کی ہے تو سن لے میری بات، کہ جو جبریل آسمان سے زمین پر رسول اللہ کی خدمت میں آ سکتا ہے، میرا رسول اللہ کے پاس ملاقات کے لیے بھی آسان ہے۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں، ابھی رسول اللہ کی زبان سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ کس بات کی تصدیق کی؟
मेराज की तस्दीक कर दी। जो ही तस्दीक की, जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए। फरमाया, ए नबी क्यों घबराते हो, हमने तस्दीक करा दी है। जब अबू बकर आए तो आप अपनी जुबान से उसे आसमान का वो ताज पहना दें कि हमने अंबिया के बाद सबसे ऊंचा मकाम सिद्दीक का जो दिया है, इस तस्दीक पर आज के बाद अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं। सिद्दीक अकबर की शान बताऊं मेरे दोस्तों, अब वाकया लंबा हो जाएगा। फिर जब आए फरमाया, आप बताइए या रसूलल्लाह कैसे गए। हजूर फरमाते जाते थे, और अबू बकर क्या कहते जाते थे, सच फरमाया। क्या फरमाया, सच फरमाया। हजूर कैसे आप मस्जिद अक्सा गए, अब सारे बैठे हैं मुशरिकीन। हजूर फरमाते थे बुराक पर गया, फरमाया सच फरमाया। वहां क्या हुआ, इमामत कराई, किसकी, आदम से ईसा रूहुल्लाह तक। कौन लाया, अल्लाह लाया। कौन ले गया, अल्लाह ले गया। सच फरमाया। मेरे दोस्तों ये अदा थी। जब ये बात देखी अबू जहल ने कि ये तो ज्यादा और मजीद ईमान बढ़ गया, तो उसने कहा छोड़ो, दलील मांगता हूं। अगर रात को सफर में गए हो तो फिर बताओ कि उसकी कितनी खिड़कियां थी, कितने दरवाजे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह नीचे की, जिब्रील अमीन आ गया और उसने ये अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घबराने की बात नहीं है। जो रब आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जा सकता है, वो मस्जिद अक्सा को आपके सामने भी ला सकता है। मैं यहाँ इस वाक़े को छोड़ता हूँ, आगे चलो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। जब दारे अरकम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब इब्तिदा में दावा नबूवत किया, तो पहले नंबर पर किसकी मर्दों में कौन था, बोलो, सिद्दीक अकबर थे। मेराज की तस्दीक किसने की, सिद्दीक अकबर ने की। दारे अरकम में जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, 45 सहाबा ईमान ला चुके थे। जब शैब अबी तालिब में थे, 82 मुसलमान हो चुके थे। जब हिजरत का हुक्म किया, तुम्हें तारीख बताना चाहता हूं, मुहाजिरीन की कितनी तादाद है, 115 मुहाजिरीन हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मक्का से हिजरत करने वाले सहाबा की तादाद कितनी थी, 115। जा रहे हैं, किसके हुक्म पर जा रहे हैं, और रसूलुल्लाह खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उमर तुम चले जाओ, फला तुम चले जाओ, फला तुम चले जाओ। अबू बकर सिद्दीक इंतजार में थे कि मुझे कब कहते हैं। एक दफा इसी वजह से कि मैं ये मालूम कर सकूं कि हजूर कब जाएंगे, कि मेरी बारी कब आएगी, आपने फरमाया जिस दिन मुझे हुक्म होगा तुझे भी उसी दिन होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर बताऊं कि हिजरत की उस रात से पहले जोहर के वक्त, जोहर की नमाज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के घर में जाते हैं। फरमाते हैं मेरे पास जिब्रील आया है, उसने मुझे बता दिया है कि आज रात मेरे घर का मुहासरा होगा। एक बात नुक्ते की बताना चाहता हूँ, बड़े दावे के साथ। तबकात अपने साथ उठाओ, अल बदाया वन नहाया उठाओ, इब्ने कसीर की तारीख उठाओ, तमाम सीरत का मुताला करो। हजूर जब तशरीफ ले गए सिद्दीक अकबर के घर में, तो आपने फरमाया अबू बकर एक राज की बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसलिए घर को देख लो कि मौजूद होना बेहतर है या नहीं। अबू बकर ने जवाब में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैं हूं वैसे मेरी औलाद भी आप पर निछावर है, आप बात कीजिए और हमें आजमा लीजिए। दोपहर को यह खबर दी कि आज रात मुझे और तुझे हिजरत का हुक्म है। इस खबर को बच्चों ने सुना, आयशा ने सुना, अस्मा ने सुना, अब्दुर्रहमान ने सुना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के आमिर बिन फुहैरा जो कि आपके गुलाम थे, उसने सुना। यहाँ एतमाद की बात कर रहा हूँ, चल कर गए घर पर, यह खबर राज की देना चाहिए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक पर जैसे एतमाद था, ऐसे अबू बकर के बेटों पर भी एतमाद था, बेटियों पर भी एतमाद था, हत्ता कि सिद्दीक अकबर के गुलाम पर भी एतमाद था कि ये बात नहीं निकालेंगे, ये बात नहीं निकालेंगे। 100 ऊंटों का ऐलान हो चुका था। मेरे दोस्तों, अब सिद्दीक अकबर इंतजार में हैं, वो रात आएगी, मैं साथ चलूंगा। बेटियों से कह रहे हैं रोजाना ताजा खाना तुमने पहुंचाना होगा। पहले प्लानिंग अब आने के बाद हम करेंगे कि कहां हमने पहली मंजिल गुजारनी है। हजूर तशरीफ लाए, कैसे आए, वो हिजरत का वाकया लंबा है, मैं सिर्फ झलकियां सिद्दीक अकबर की देना चाहता हूं। जब घर पे पहुंचे, रात के अंधेरे में आए, जब अंदर दाखिल हुए
فرمایا صدیق اکبر نے کہ اب کیا ہوگا؟ کہا کہ غار ثور میں رہیں گے۔ اب اس کی خبر ابو بکر اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، غلام کو دے رہے ہیں، ہم نے کتنے دن رہنا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا 3 دن رہنا ہے۔ غلام سن لے، 3 دن تک تازہ بکری کا دودھ وہاں غار تک تو نے پہنچانا ہے۔ بیٹی سن لو، اچھا سا کھانا بنا کر رات کے اندھیرے میں اس پہاڑی کی چوٹی پر اس غار تک پہنچانا ہے۔ میرے دوستو پھر میں کیا بتاؤں، یہاں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب گھر سے نکلے تو علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کیا امانتیں دیں، رسول کے پاس جو امانتیں تھیں لوگوں کی وہ اس کے سپرد کر دیں۔ اور جب صدیق کے پاس آئے تو میرے دوستو یہاں تقابل نہیں، میں آپ کو بڑے بہترین انداز میں اس کا ایک حسن بتانا چاہتا ہوں۔ صدیق کے پاس اور حضرت علی مرتضیٰ کے پاس رسول اللہ کی امانتیں تھیں۔ اور نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔